بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آپ کے سوالات جو ہیں ہمارے بھائی بتائیں۔ کیا خوشبو؟ جی ہاں، خوشبو میت کے بدن پر بھی لگانا ہے اور کفن پہ بھی لگانا ہے۔ ہم نہیں، بدن پہ نہیں لگاتے، بدن پہ تو لگانا ہے۔ اور صرف محرم کو جو حالت احرام میں ہے، حج یا عمرہ کا احرام باندھے، اس کو نہیں لگانا ہے۔ کل کے درس میں بات ہوئی، کل کے درس میں بات ہو گئی کہ اوپر کے لیے نیچے کے لیے پانی الگ، برتن الگ، آدمی الگ۔ آپ بتا رہے ہمارے بھائی کہ صابن بھی الگ۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے خرافات ہیں، ان کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بیری کے نہیں، بیری کی کوئی کوانٹیٹی فکس نہیں، کتنا کلو گرام ہونا چاہیے یا کتنے پتے ہونا چاہیے، یہ سب کوئی فکس نہیں ہے۔ جتنی ضرورت آپ سمجھے اتنی آپ استعمال کریں۔ علیہ السلام۔ جی، عورت ناپاکی کی حالت میں یا مرد بھی ناپاکی کی حالت میں غسل دے سکتے ہیں، اس لیے کہ میت کو غسل دینے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے یا باوضو ہونا شرط نہیں ہے، تو غسل دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ناپاک آدمی کے کسی کو ہاتھ لگانے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھ لگنے سے، کوئی ناپاک ہے، اس کا ہاتھ لگ گیا کسی کو یا کسی کپڑے میں لگ گیا تو ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو غسل دے سکتے ہیں۔ اس لیے جیسے کسی کا بیٹا اتفاق سے جو ہے وہ جنبی ہے، ناپاک ہے، غسل نہیں کر سکتا ہے وہ بھی، لیکن اس کے ابا کا انتقال ہو گیا، اس کو غسل دینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دے سکتا ہے، غسل دے کر کے جائے، غسل کر لے۔ پھر کفن کو جی سر کے پاس، مطلب کفن کو سر کے پاس جو ہے بند کر کے گانٹھ مار سکتے ہیں، بیچ میں کمر کے پاس وہ باندھ سکتے ہیں، نیچے باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ سوال ہے کہ میت کا منہ اگر کھلا ہے، بند نہیں ہے، تو اس کو بیلٹ یا پٹا لگایا جا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیلٹ یا پٹا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دبا رہے ہیں، دبا کے بند کر رہے ہیں نا، ٹائٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں درست ہے، اس سے میت کو تکلیف ہوگی۔ ہاں، اس کا حل یہ ہے کہ غسل وغیرہ دینے کے بعد آپ کپاس وغیرہ منہ میں رکھ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو تکلیف دینا اور سختی سے اس کو بیلٹ لگا کر کے وہ ٹائٹ کرنا تاکہ وہ بند رہے، یہ درست نہیں۔ اسی لیے میں نے کل کے درس میں کہا کہ جب کسی کا انتقال ہو تو گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے، رونے کے بجائے فوراً میت کی طرف دھیان دیجیے، ان کی آنکھیں بند کر دیجیے، ان کے ہاتھ پیر سیدھے کر دیجیے، ان کا منہ بند کر دیجیے، کیونکہ ابھی باڈی نرم ہے، تھوڑی دیر کے بعد کڑک ہو جائے گی، پھر آپ نہیں کر پائیں گے۔ جی، اور کسی بھائی کے پاس کوئی سوال؟ جو دیدار کے تعلق سے ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے، تو میت اگر عورت کی ہے تو محرم پر دیدار کر سکتے ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، تو یہ لوگ دیدار کر سکتے ہیں۔ غیر محرم اجنبی مرد نہیں دیدار کر سکتے۔ مردوں کا دیدار مرد ہی کریں گے یا وہی عورتیں کریں گی جس کے لیے یہ میت محرم تھے، یہ میت جس کے لیے محرم ہے وہی عورتیں کریں گی، باقی دوسری عورتیں نہیں دیدار کر سکتی، کہ اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ عورتوں کو اجنبی مرد دیکھنے سے بچنا چاہیے۔
اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے اجنبی مردوں سے. جیسے ہمیں عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ایسے عورتوں کو بھی مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. تو اپنی نگاہیں نیچی رکھنی ہے. تو عورتیں بھی مرد کا دیدار مکمل طور سے نہیں کر سکتی کہ جو کوئی بھی عورت کو دیدار کر سکتی. جی دیدار کے لیے جی جی نہیں کرنا چاہیے. عورتوں کو غیر محرم مرد کا دیدار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو علاقے میں بھی ہے کہ عورت کا انتقال ہو گیا تو پورے گاؤں والے آ کے دیکھتے ہیں. جو زندگی میں نہیں دیکھا ہے وہ مرنے کے بعد دیکھ لیتا ہے. تو یہ غلط چیز ہے، جائز نہیں. جی نہیں، تکلیف تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے غلط کام کیا. جی درست نہیں ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور کسی بھائی کے پاس کوئی سوال؟ میت کے پاس شور شرابہ کرنا ممنوع ہے، شور شرابہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. یہاں پر کسی نے سوال کیا ہے میت کو غسل دینے کے بعد پمپرس پہنانے کے تعلق سے، اور غالباً اس پر بات کل ہو چکی ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے، نہیں پہنانا چاہیے. اگر کچھ ایسا خطرہ لگ رہا ہے کہ گندگی وغیرہ نکل سکتی ہے تو آپ ان کے نیچے آپ کپاس رکھ سکتے ہیں. کپاس رکھ دیں، روئی رکھ دیں، کوئی کپڑا رکھ دیں، وہ رکھا جا سکتا ہے. لیکن جو ہے مکمل طور سے انڈر ویئر کی شکل میں پہنانا، یہ جہاں تک ہو سکتا ہے اسے بچنا چاہیے. سوال ایک یہ ہے کہ میت کو نہلانے کے وقت میں وضو کرنا چاہیے یا غسل دیتے وقت وضو کرنا چاہیے؟ وضو ایک بار ہی کرنا چاہیے کیونکہ اب 2 بار وضو کرائی جاتی ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہلانا الگ ہے اور غسل دینا الگ. لوگوں کے ذہن میں نہلانا کچھ الگ ہے اور غسل دینا الگ ہے. حالانکہ فرق صرف اتنا ہے کہ نہلانا یہ اردو ہے اور غسل کیا ہے؟ عربی. باقی دونوں ہیں، وہ اردو لینگویج ہے یا عربی لینگویج. ناپاکی کے بعد کوئی جنوبی ہو جاتا ہے، ہماری کوئی بہن MC سے پاک ہوئی ہیں، وہ جو نہاتی ہیں وہ غسل ہے. اس کے بعد جو غسل لیتی ہے وہ غسل ہے. اب اس کو تھوڑی کہ مطلب یہ غسل ہے اور جو ہم ویسے نہاتے ہیں وہ نہانا ہے. نہانا اردو ہے، غسل عربی ہے. تو غسل اور نہانے میں کوئی فرق نہیں میرے بھائی. کیا بولا؟ پانی حسب ضرورت. کبھی کسی میت پر زیادہ پانی لگ سکتا ہے، کسی میت پر کم پانی لگ سکتا ہے. کبھی میت کے چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے بھی پانی کم زیادہ لگے گا. تو جتنی ضرورت ہو، اگر 500 لیٹر کی ضرورت ہے 500 استعمال کیجیے. ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کیجیے. ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا فضول خرچی. شوہر کو اگر بیوی غسل دے رہی ہے تو وہاں پر کوئی مرد نہیں رہ سکتا، گرچہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ. بیوی کو غسل دیتے وقت بیٹا نہیں رہ سکتا. ہاں کوئی خاتون سپورٹ کے لیے رہ سکتا. کوئی وہی تو بتا رہا ہوں. شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی غسل دے رہی ہے تو وہاں بیٹا نہیں رہ سکتا. کوئی خاتون رہ سکتی ہے، کوئی عورت رہ سکتی ہے. ہاں یا تو بیٹا ہی غسل دے. ماں اور بیٹا دونوں ساتھ میں غسل دے، یہ درست نہیں. یا تو بیٹا غسل دے اپنے ابا کو اور یا تو بیوی غسل دے اپنے شوہر کو. مرد کے ساتھ عورت رہے، عورت کے ساتھ مرد رہے غسل دینے میں، یہ درست نہیں. عورت رہ سکتی ہے. جی
کل کے درس میں بات آئی، کل آپ غیر حاضر تھے؟ ہاں آپ نہیں تھے؟ تھے نا؟ کل کے درس میں بات آئی میرے بھائیوں کہ انتقال کے وقت یا انتقال کے بعد سورہ یاسین پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ سب بدعات اور خرافات میں سے ہے، اس لیے سے بچیے۔ میت عورت بیچ کہا اگر کچھ عورتیں وہاں پر ہیں میت کے پاس گھر کی بیٹھی ہوئی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے بیٹھنے میں، لیکن پردے میں بیٹھنا چاہیے کہ اگر کوئی محرم مرد آتا ہے اندر تو بے پردگی نہ ہو، اسے لیکن ایک دم سے گھیر کے بیٹھیں کہ کوئی دوسرا مرد دیدار نہ کر سکے، تو ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے عورتوں کو۔ کچھ حصے میں وہ بیٹھیں اور کچھ حصے کھلے رکھیں محرم مردوں کے دیدار کے لیے، تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بے پردگی نہ ہو۔ جو ہے کیا نام ہے، جو خواتین وہاں بیٹھی ہوئی ہیں مطلب میت کے پاس، ان کے اندر بھی بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ جی شوہر اگر غسل دے رہا ہے تو اس کو اکیلے غسل دینا چاہیے، سپورٹ کی ضرورت نہیں، لانے کے لیے پردہ رہتا ہے نا، تو وہاں پردے کے باہر لے کے رکھتے کوئی مسئلہ نہیں، اندر نہیں ہونا چاہیے شوہر کے ساتھ۔ ہاں وہ کوئی پانی لا کے دے دے، کوئی ضرورت ہے تو مانگ لیں، پردے کے باہر رہ سکتے ہیں، پردے کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ شوہر اگر بیوی کو غسل دے رہا ہے تو شوہر کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہے کیا نام ہے اگر بیوی اپنے شوہر کو دے رہی ہے تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، تو سپورٹ لینے کے لیے پردے کے باہر سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ بالکل کر سکتا ہے، میت وصیت کر سکتا ہے کہ مجھے فلاں غسل دیں یا فلاں غسل دیں، وہ کر سکتا ہے اور اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ عورت مردوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، کہ مطلب مان لو اتفاق سے مسجد میں ہو رہی ہے نماز جنازہ تو عورت بھی وہاں پہ موجود ہے تو پڑھ لے، لیکن عورت اسپیشل نماز جنازہ پڑھے تو اس کے لیے میں نے جانتا کوئی ثبوت ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ عورت رہ سکتی، میں نے کہا عورت اندر کی بات کرو، عورت رہ سکتی ہے، مرد نہیں رہ سکتا، بیٹا نہیں رہ سکتا۔ وعلیکم السلام۔ چادر ہاں اب لیٹ آئے، آپ لیٹ آئے، ہاں ہمارے بھائی سوال کر رہے ہیں کہ عورت کے لیے کتنے کفن لگیں گے، سب ہو گیا بیٹا، بڑی تفصیل سے بتایا عورت کے لیے کتنے، مرد کے لیے کتنے۔ عورت کو 3 چادروں میں کفنایا جا سکتا ہے اور 5 میں بھی کفنایا جا سکتا ہے، 5 میں کفنانا افضل۔ بس غیر محرم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں محرم کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں غیر محرم نہیں آ سکتے نا، محرم جیسے وہ جو انتقال ہوئے ہیں ان کی بہن ہے، کوئی ایسے محرم جو ہے جن کے لیے وہ محرم ہے، غیر محرم کیسے آ سکتے؟ ہاں بیٹی وغیرہ جن کے لیے محرم ہے، غیر محرم نہیں آ سکتے۔ ایک چیز
میں دہرانا چاہتا ہوں کہ کل کے درس میں بات آئی اور آج دوبارہ میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میرے پاس کچھ ایسے آڈیوز آئے جو کل بات آئی کہ ڈیپ فریزر یا فریزر جو مردوں کے لیے خریدا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات آئی کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور کتنا اس کا نقصان ہوگا اس کا اندازہ آپ کو بعد میں لگے گا اگر آپ یہ کوئی لے کر کے آتا ہے۔ اس میں قطعاً 1 روپیہ نہیں دینا چاہیے اور نہ کسی کو لانے کے لیے سوچنا چاہیے۔ تو ہمارے بعض بھائیوں نے، ہمارے جو بھائی گلف کے ہیں، تو بعض کے میں نے آڈیو سنے، کچھ شاید گروپ پہ کچھ ڈسکس ہوا ہے کہ مطلب یہاں سعودیہ وغیرہ میں جب تک کاغذی کارروائی ہوتی ہے تو 2-4 دن جاتے ہیں تو ڈیپ فریزر میں رکھا رہتا ہے، تو یہ غلط ہے کہ صحیح؟ اب یہ دیکھیں آدمی کا سوچنے کا اور سمجھنے کا انداز۔ بھائی اگر مجبوری ہے سعودیہ وغیرہ میں ہاسپٹلوں میں تو ڈیپ فریزر رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہاسپٹل میں جب وہ انتقال کرتا ہے تو پتہ نہیں اس کے گھر والے کب لاش لے جائیں گے، کیا لے جائیں گے، تو وہ انتظام تو رکھنا ہی کہ لاش خراب نہ ہو۔ تو جو وہ ہاسپٹلوں میں ڈیپ فریزر رکھا جاتا ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات اس کی کر رہے ہیں جو ہم گاؤں میں لانا چاہتے ہیں کہ میت کو اس میں رکھیں تاکہ اس کا بیٹا، اس کے رشتہ دار آرام سے 1-2 دن میں آئیں اور پھر 2-4 دن کے بعد اپنا دفن کریں گے۔ یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ہاسپٹلوں میں اور اس طرح کے گورنمنٹ کے جو اداروں میں رکھے جاتے ہیں تاکہ جو ہے کیا نام ہے بھائی کسی کی میت ہے تو اس کا پہنچایا جائے، ظاہر سی بات ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو کسی بھی شکل کو، صورت کو کسی سے نہ ملائیں، اس کا خیال رکھیں۔ کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، جیسی ضرورت سمجھے آپ۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں میت کا بدن زیادہ بھاری ہے، کفن زیادہ ہارڈ ہے تو 4 ڈال دیجئے، 5 ڈال دیجئے، 2 ہی میں کام ہوتا ہے 2 ہی رکھیے۔ کفن کو جو باندھتے ہیں نا، وہ باندھنے کا گانٹھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت میں۔ وہ چونکہ کفن کو ہمیں پہنانا ہے اور کفن اس کے بدن پہ رہنا چاہیے، لے جاتے وقت سطر یا جسم نہیں کھلنا چاہیے، اس لیے اس کو روکنے کے لیے ہم جو ہے بات ڈال سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا یہ پروگرام مکمل ہوتا ہے۔ خرید سکتے ہیں، کفن خرید سکتے ہیں یا کفن رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس زمزم کے پانی سے دھوئیے مت اس کو، اس لیے کہ جیسے میں نے بتایا کہ وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے کفن کا انتظام کیا اور بعد دوسرے صحابہ نے بھی کیا، تو کفن کپڑا رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ اسلاف کرام سے ثابت ہے۔ تکفین میں بھی نہیں گئے، ابھی ہم تکفین میں کل انشاءاللہ، کل لاسٹ نہیں، سوال کل انشاءاللہ۔ جس غسل کے بارے میں، کفن کے بارے میں کوئی سوال ہے تو بولو، دفن کے بارے میں سوال کل انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا ایک پروگرام پورا ہو گیا۔ اب ہم یہاں پر تھوڑی دیر پریکٹیکل بتائیں گے آپ کو کہ غسل کس طریقے سے دینا چاہیے اور پھر کفن کیسے پہنایا جائے گا، وہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا آپ کو بتا کر کے، مکمل طور سے تو نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ باقاعدہ پانی ہو، پانی ڈالیں اور اس ساری چیزیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پریکٹیکل جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بھی اس وقت کا جو ہے کیا نام ہے، سمجھ لیجئے جس کو ہم کہہ لیں بہت زیادہ کہ مطلب اس وقت زیادہ اس کا تقاضا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے وغیرہ میں جو ہے کیا نام ہے ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ لوگ مطلب پریکٹیکل ہی کی کوئی عادی تھے، آدمی زبان سے سمجھاتا ہے، آدمی سمجھ جاتا ہے۔ تو ایک ہلکا پھلکا اشارہ ہم جو ہے یہاں پر کریں گے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم اور دائم رکھے۔ ادم عندی اللہ تعالی عالم والحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے گاؤں کے بہت سارے احباب جو ماشاءاللہ میت کو غسل دینے میں، کفن پہنانے میں بہت پیش رہتے ہیں، اور میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو سراہتا ہوں، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے جو پیش کر رہے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ لوگ سنت کے متلاشی ہیں، اور جہاں کہیں بھی دیکھتے ہیں کوئی چیز سنت کے خلاف ہے
تو وہاں پر وہ جو ہے فوراً دیکھنا لوگ ہو جائے گا. آپ لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں, کھڑے ہوں گے تو کوئی نہیں دیکھ پائے گا. اپنی جگہ پر بیٹھے رہیے. اور کیا نام ہے, یہاں پر ہمارے قاسم بھائی ہیں یا عبداللہ ہیں اور دیگر ہمارے نوجوان ہیں, یہ لوگ جو ہے کہ نام آپ کو بتائیں کہ مطلب کس طریقے سے وہ کچھ دے رہے ہیں, اور کوئی ضرورت ہوگی تو میں انشاءاللہ وہاں پر کو سپورٹ کروں گا. یہ کفن کے کپڑے ہیں, پہلے ہم کفن جو ہے کیا نام ہے یہاں بچھا لیتے ہیں تاکہ بعد میں غسل لینے کے بعد اس کی ضرورت رہے گی. یہ جو بندھن ہے, اس بندھن کے بارے میں کہا میں نے کہ اس کا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. 2 کی ضرورت ہو, 3 کی ضرورت ہو, 4 کی ضرورت ہو, آپ جو ہے کیا نام ہے کفن کو بدن پر رہنے کے لیے جتنا چاہے استعمال کر سکتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ چادر ہے, جیسے کہ میں نے بتایا کفن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تینوں چادریں جو ہے بچھا دی جائیں. اب یہ جو ہے کیا نام ہے, دیکھیں یہاں پر جو ہے ایک چادر ہم نے بچھا دی ہے, اور میں نے آپ کو بتایا کہ کفن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تینوں چادریں بچھا دی جائیں. اور جب تینوں چادریں بچھائیں گے تو جب میت کو یہاں پر لٹا دیں گے تو کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نیچے والی چادر کو, جو اوپر والی چادر ہے, جو تینوں میں اوپر چادر ہے, اس کو ہم اس کے بدن پر لپیٹیں گے. مان لو یہ چادر ہے 1 منٹ کے لیے, تو وہ بدن پر وہ میت کو لاکھوں لمبی ہوتے ہیں. اب جیسے مان لیجیے کہ ہم چادر تینوں چادر لپیٹ رہے ہیں, دیکھیے اس طریقے سے ادھر کا ہم لپیٹ رہے ہیں. ہاں یہ دیکھیے, یہ پہلے چادر کا پٹ ہم نے لپیٹ دیا, پھر اس کے بعد داہنے طرف کا, پھر یہ دوسری چادر لیں گے, اس کو ایسے لپیٹ دیں گے, اور پھر ادھر سے یہ لیں گے. ابھی یہاں پر 2 ہی چادر بچھائے ہیں, پھر تیسری چادر کو بھی پہلے داہنے طرف سے پلٹیں گے اور پھر بائیں طرف, یہ اس کے بعد یہ بندھن باندھ دیں گے. یہ تو چادر کا, چاہے مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا چادر اگر ہے تو اسی طریقے سے لپیٹا جائے گا. اب اگر دوسرا جو طریقہ ہے کہ شلوار اور قمیص, یہ ازار اور قمیص, تو اب ازار اگر ہے یہاں پر دیکھیے اس طریقے سے, یہاں پر اچھی طریقے سے. اب یہ جو عورتوں کا جو ازار ہوگا وہ لمبا ہوگا, وہ یہاں تک آئے گا, وہ ازار یہاں تک آئے گا, پورا پلٹ دیں گے اور اس طریقے سے لپیٹیں گے. تو مرد کا تھوڑا ازار چھوٹا ہے تو چلے گا, لیکن عورتوں کا پورا سینے کے اوپر تک آنا چاہیے. اس طریقے سے یہ ازار ہم نے لپیٹ دیا. اب یہ قمیص ہے, اس طریقے سے یہ قمیص ہے. اب یہ قمیص پہن لیے, اب اس کے بعد اس کو یہاں پر جمع کرتے ہیں, تو یہاں پر جمع کرتے ہیں. آپ نے ازار پہنا دیا, قمیص پہنا دیا, اب اس کے بعد یہ چادر کو لپیٹنا ہے. اس طریقے سے پہلے داہنے طرف کا لپیٹیں گے اور پھر اس کے بعد یہ بائیں طرف کا لپیٹیں گے. یہ جو ہے کیا نام ہے کفن کا طریقہ ہے, جو 2 طریقہ ہے. اب خاتون کو اگر 3 چادر میں لپیٹنا ہے تو ویسے جیسے مرد کی طرح, اور خاتون کا جو ہے, عورت کا جو ہے تو ازار تو ایسے رہے گا جیسے مطلب تھوڑا بڑا رہے گا, ٹھیک ہے, ازار لمبا رہے گا. قمیص ایسے ہی رہے گی, عورت کی بھی قمیص ایسے ہی رہے گی. اس طریقے سے ایک چادر ہوگی جو یہاں سر میں لپیٹا جائے گا پورا, یہاں سے لے کر کے اس طریقے سے یہ پورا سینے تک, یہاں تک پورا اوڑھنی جس کو بولتے ہیں.
ہاں یہ اوڑھنی جو ہے یہاں 90 تک آنی چاہیے تاکہ سینے کے نیچے تک آ جائے. تو یہ ابھی دیکھیے خاتون کو ہم نے حجاب پہننا ہے, قمیص پہننا ہے اور یہ اوڑھنی, یہ 3 چیزیں ہوئے. 2 چادر رہیں گی, 2 چادر پہلے بچھانے گے اس کے نیچے, پھر ایک چادر کا ایسے جیسے ہم نے پہلے پڑھتے تھے اس دن پہنے تھے, پھر ادھر سے پڑھ لیں گے, پھر دوسری چادر کا ادھر سے پڑھ لیں گے اور یہ باندھ لیں گے. اس طریقے سے جو ہے کہ نام ہے خاتون کا ہے. اس کو ہٹا دیجیے. تو یہ کفن کے بارے میں اگر کسی کو سمجھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کفن کے بارے میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی میں نے حجاب کے بارے میں کہا کہ سلانا نہیں ہے. اگر کچھ جیسے قمیص ہے, کچھ آپ چاہتے ہیں کہ 2-4 ٹاکے مار دیں تو مار سکتے ہیں, لیکن مکمل سلائیں گے تو پہنائیں گے. یہ ہاتھ لمبا ہوگا نا, تو مان لو کہ یہ ہاتھ ادھر سے ڈال دیں گے تو اگر یہ ہاتھ کیسے جائے گا؟ اجازت تو ہوتی ہے, وہ تو سلانے کا سوال ہی نہیں ہوتا. نہیں بالکل کچھ بھی نہیں. یہ جیسے کٹ کیا ہوا ہے نا, یہ جو آپ نے کیا کٹ بس یہ ایسے رہے گا سر. یہ جو کٹ کیا ہوا اسی سیم کا رہے گا ایسے, اس کو یہاں رکھیں. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کوئی سوال؟ چلیے اب ہم آتے ہیں جو ہے کیا نام ہے, ہم نے الٹا کر دیا ترتیب میں, پہلے کفن پہنا دیا, وہ سنیں گے. مردہ زندہ ہو گیا, یہ تو کرامت ہو گیا خدا نے آپ. دیکھیے ایسا ہے, غسل کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ غسل کے بارے میں پردے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. مرد کا جنازہ ہے, اس کے کپڑے نکال دیں گے, لیکن یہ ناف ہے, ناف سے لے کے گھٹنا تک لنگی, چادر, جو بھی چیز ہے وہ مکمل طور سے اس کو ڈال دینا ہے. تو یہ اتنا اس کا ڈھکا ہونا چاہیے. یہ حصہ نیچے تک ہے کوئی مسئلہ نہیں, اس کو اوپر بھی کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں. ناف سے لے کے گھٹنا تک. اور عورت کا مکمل جو ہے ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور یہ ہتھیلی جو ہے کیا نام ہے کھلے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ سمجھ لیجیے کہ کیا نام ہے ہم نے پردہ کر لی. اس کے علاوہ جہاں غسل دے رہے ہیں وہاں چادر پھیر دیں گے, وہاں پر بلا مطلب زائد لوگ بھیجیں گے, یہ چیز غلط ہے, درست نہیں ہے. تو وہاں بھی چادر پھیلی ہونی چاہیے اور وہاں جو غسل دے رہے ہیں سبھی رہیں گے. اب غسل کے بارے میں نے سب سے پہلے بات کی, اتنا سمپل ہے, کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. جیسے آپ غسل لیتے ہو ویسے ہی آپ کو غسل لینا ہے, اور آپ غسل لینا سنت کے مطابق سیکھ لو اور ہمیشہ عادت بنا لو کہ جب بھی غسل لینا تو ویسے لینا ہے. سب سے پہلا جو ہم کو کام کرنا ہے کہ سرگا کو دھلنا ہے, ناف سے لے کے گھٹنا ہے, یہ دھلنا ہے. اب یہ جو غسل دینے والے رہیں گے اپنے ہاتھ میں دستانہ پہن لیں گے اور وہ جو ہے کیا نام ہے اچھی طریقے سے اس کو صاف صفائی کریں گے. میں نے اس سے پہلے بتایا کہ ہلکا سے پیٹ کو دبانا چاہتے ہیں, مطلب تو کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی گندگی ہے کوئی نکل جائے, اس کے بعد گندے کو صاف کر دیں. پھر آپ ناف سے گھٹنا تک اچھی طریقے سے جتنی ضرورت ہو آپ اس کو دھل لیجیے. یہ جو ہے کیا نام ہے اپنا کام ہو گیا. اب جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد وضو کرنا ہے. اب ہاتھ ایسے رہے گا تو اب کیا کریں گے, آپ مگ میں پانی لیں اور اس پر پانی ڈالیں اور انگلیوں کے بیچ میں اس طریقے سے خلال کریں, اچھے طریقے سے یہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر اس ہاتھ میں جو ویسے ہی یہ اس میں ڈالیں گے اور انگلیوں کے بیچ میں خلال کریں گے اور وہ کریں گے. پھر آپ جو ہے کیا نام ہے ناک منہ میں پانی ڈالیں گے, ہلکا سا ایسا کر لیں, منہ میں پانی ڈالیں, اور اگر جگہ ہے جانے کے لیے تھوڑا سا ہاتھ بنا کے صاف بھی کیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ناک میں پانی ڈالیں اور ناک کا یہاں سے صاف کریں اچھے طریقے سے. پھر پورے جو ہے کیا نام ہے چہرے کو دھلیں اس طریقے سے. پھر دائنا ہاتھ پانی ڈالیں اور یہ دائنا ہاتھ. اور یہ ہمیشہ دھیان میں رکھو, ہم لوگ جو وضو بھی کرتے ہیں نا, آدمی کیا کرتا ہے کہ عام طور سے چونکہ پہلے وضو سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں تو آدمی بعد میں یہیں پہ دھلتا ہے. اگر یہاں تک دھولیں گے تو وضو نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم کو ہاتھ چہرے کے بعد دھلنا ہے. ہاتھ چہرے کے بعد دھلنا, پہلے چہرہ دھلنا. ہم نے جو پہلے ہاتھ دھلے ہیں
یہ سب سنت ہے. آپ نہیں بھی دھلیں، آپ ڈائریکٹ آئیں کلی کریں ناک پانی چڑھائیں اور چہرہ دھلیں تو آپ کا وضو صحیح ہے. یہ صرف سنت ہے کیونکہ آج پتہ نہیں کہ ہاتھ استعمال کیا ہے تو چہرے پہ لگانے سے پہلے اس کو دھل لیں. تو یہ سنت ہے. تو جو بعد میں ہاتھ دھلیں گے پورا دھلنا چاہیے. اگر آپ پورا نہیں دھلیں گے تو ہم نے ہاتھ نہیں دھلا، وضو نہیں ہوگا. اس لیے میت کا بھی خیال رکھیں کہ پورا ہاتھ جو ہے دھلنا چاہیے پھر سے، اور اس طریقے سے بایاں ہاتھ کو پانی ڈال کے پورا دھلنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر جو ہے پانی دیں ہاتھ میں اور اس طریقے سے پورا جیسے مسا کرتے ہیں ایسے تھوڑا اٹھا کر کے پیچھے تک اور پھر ایسے واپس کریں گے اس طریقے سے. ہاں جھنڈا ہوتا ہے تو وہ جو ہے کہ اس طریقے سے مسا کرائیں گے. اور پھر اس کے بعد کان کا مسا جیسے ہم کرتے ہیں کہ مطلب یہ انگلی جو ہے اندر ڈالتے ہیں اس طریقے سے ایسا، اور یہ اس طریقے سے کان کا مسا کرا دیں. پھر داہنا پیر جو ہے کہ دائیں انگلیوں میں بائیں ہاتھ سے اس طریقے سے خلال کریں، مطلب نیا دائیں یہاں پہ کہتے ہیں تو گرنا چاہیے. پھر اس طریقے سے اس کو خلال کریں اور یہ جو ہے وضو ہو گیا. کیا ہو گیا؟ وضو ہو گیا. یہ جو پیر ہم نے دھلے ہیں اس کو چھوڑ دے سکتے ہیں، یعنی مسا کر لیے پیر نہ دھلائیے، پیر نہ دھلائیے. پھر جو ہے سر پہ جو ہے پانی ڈالیے اور اچھی طریقے سے بالوں کے بیچ میں ایک دم سے انگلی کو گھسائیے، تھوڑا سا ایسا اٹھا کر کے اوپر نیچے پورا ایک دم، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ بال کے جڑ تک پانی پہنچ گیا. تو جب یقین ہو جائے تو سمجھو کہ یہ رہ گیا میں سر آپ نے 3 مرتبہ سر پہ پانی ڈالنا ہے. اور اس طریقے سے یہی بالکل سیم طریقہ عورتوں کا بھی رہے گا. اور اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو اب جو ہے کیا نام ہے آپ کو غسل کرنا ہے. اب ان کے داہنے طرف پانی ڈالیے، داہنے حصے میں، کیونکہ داہنے سے شروعات کریے. داہنے سے پانی ڈالیے اور بائیں حصے میں پانی ڈالیے اور اپنے ہاتھ سے رگڑیے اپنے بدن کو تھوڑا سا اٹھا کر کے اس طریقے سے. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں تو ایسا کر کے پورا ادھر سے اور ادھر سے پورا اچھے سے پیر یعنی ہاتھ طرف پہنچنا چاہیے، ہمارا ہاتھ رگڑنا چاہیے، صرف پانی نہیں پھینکنا چاہیے. تھوڑی سی محنت ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے اس میں. تو اس طریقے سے آپ کریں. یہاں گردن وغیرہ پیچھے، ہاں یہ بغل وغیرہ میں خاص ایسی جگہ وہ ہے جگہیں ہیں یا گھٹنے کے نیچے، ہاں تو اس طریقے سے ہاتھ کر کے اچھے سے ہوگی. اور کوشش کریں مطلب میل وغیرہ ہے تو اس کو مل دیں. اور اس طریقے سے جب پورا بدن بھیگ گیا تو یہ ایک بار غسل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ایک بار. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ داہنے طرف 3 بار ڈال دیتے ہیں، داہنے طرف 3 بار ڈال دیتے ہیں اور بائیں طرف 3 بار ڈال دیتے ہیں. تو آپ نے جو 3 بار ڈالے داہنے طرف ایک غسل ہوا ہے. کتنا غسل ہوا؟ ایک غسل ہوا. اس لیے کہ داہنے طرف آپ نے جو ڈالے ایک بار تو یہ آدھا غسل ہوا. پھر دوبارہ ڈالے تو بھی آدھا ہوا، پھر دوبارہ ڈالے تو بھی آدھا ہوا. اب جب ادھر آپ نے ڈالا تو 3 بار ڈالے ایک ڈالا تو یہ ایک غسل ہوا. یہ 3 نہیں ہوتا ہے کہ آپ ادھر 3 بار ڈال دیجیے پھر ادھر ڈالنے کا پھر ادھر 3 بار ڈالے، غسل نہیں ہوگا. لاسٹ میں ایک ہی بار. اور میت کو 3 بار غسل دینا ضروری ہے. 3 بار کم سے کم غسل دینا ضروری ہے. ہم اپنا کو ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم 3 بار ڈال لیں ادھر 3 بار ڈال لیں تو ایک ہی بار ہوتا. ہم ایک بار بھی غسل دیں تو بات ہوگا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میت کو 3 بار غسل دینا، اس لیے ایسا مت کیجیے. آپ ادھر ڈالیے اور پھر ادھر ڈالیے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے آپ ادھر ڈالیے اور پھر ادھر ڈالیے. مکمل جب بھیگے گا تو یہ ایک بار غسل ہوتا ہے. اور اس بیچ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے کیا نام ہے آپ صابن شیمپو جو بھی استعمال کرنا ہے کیجیے، لیکن جس چیز کی ضرورت ہے اس کو استعمال کیجیے. کوئی مطلب نہیں میت ہے تو جو چاہے آپ ڈالتے چلے جائیں. یہ بھی پانی بھی خرچ ہو رہا ہے اور یہ چیزیں بھی خرچ ہو رہی ہے کام میں. تو جو ضرورت ہے اس کو استعمال کیجیے. الحمدللہ ہمارا جو ہے کرم ہے گاؤں ہے کتاب و سنت کے منہج پر چل رہا ہے اور سب کو کتاب و سنت کی بات بتائی جائے تو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. تو جو ضرورت ہو اس کو لگائیے اور اچھے طریقے سے صابن شیمپو جو بھی لگانا ہے وہ کیجیے. اور اس کے بعد پھر ایک بار کیے پھر 2 بار کیے پھر 3 بار کیے. اب اگر لگتا ہے کہ نہیں ابھی صفائی نہیں ہوئی ہے تو آپ پھر 4 بار 5 بار بھی دھل سکتے ہیں، غسل دے سکتے ہیں جتنی ضرورت ہو. لیکن طاقت نہیں غسل دیں گے. تو اس طریقے سے ہو گیا. اب آپ نے غسل دے دیے. اب اس کے بعد ان کے بدن کو کھول دیجیے کہ جو لنگی پہنا کے آپ نے غسل دیا ہے سوکھا کپڑا لائیے ان کو پہنائیے، وہ گیلا کپڑا نکال دیجیے. اور اس کے بعد پھر جو ہے کیا نام ہے ان کو اٹھا کر کے جہاں کفن آپ نے بچھایا ہوا ہے وہاں پر لے جائیے. کفن بچھانے کے بعد اب ہر طرف یہاں خوشبو لگائیے، کفن پہ لگائیے خوشبو. ان کے بدن کریے بغل میں یہاں اس گھر یہ رانوں کے بیچ میں. اس طریقے سے یہ ہر طرف جو ہے خوشبو لگانا چاہیے. کان میں ناک میں خوشبو لگانا چاہیے.
کفن تو بحری کفن تو ہے نا، اس میں بھی ڈال سکتے ہیں، وہ بھی خوشبو ہے، ہاں ادھر بھی لگا سکتے ہیں. تو کافور جو ہے آخری مرتبہ میں جانا ہے وہ میں نے کل کے درس میں بتایا، اور بحری کا پتہ سب میں ملانا ہے. تو خوشبو وغیرہ ملاتے ہیں اور اس کے بعد جیسے میں نے کفن بتایا کہ کفن لپیٹنا کیسے، اس کے حساب سے بھائی کا نام ہے ہمیں لپیٹیں گے. تو یہ ترتیب تھی. اور کچھ وضو میں جیسے ہمارے لیے ہے کہ ایک بار دھلنا جائز ہے، 2 بار دھلنا جائز ہے، اور 3 بار دھلنا افضل ہے. اور کان اور سر کے مسح کے بارے میں یہ ہے کہ ایک بار افضل ہے، کان اور سر کا مسح ایک بار افضل ہے. لیکن کبھی کبھار اگر آپ نے کان سر کا مسح 3 بار کر لیا تبھی جائے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں انہوں نے 3 بار مسح کیا، کان میں جو ایسے کرتے تھے. تو ایک بار سر کا مسح کرائے، کان کا مسح کرائے، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ ہو گیا. اسی کے بعد آپ کوئی سوال ہے اس کے تعلق سے؟ یہ لنگی چینج کرتے وقت کبھی جو سوکھا کپڑا لگاتے وقت کپڑا نیچے ہو جائے یا شرٹ کا نہیں ہو جائے تو اس کی وضو ٹوٹ جائے گی کیا؟ یا کبھی کوئی شخص نیچے کرتے اس کا ہاتھ لگ جاتا ہے شرٹ کا تو وضو ٹوٹ جائے گی؟ اگر کوئی میت کو غسل دے رہا ہے اور اس کا ہاتھ شرمگاہ پہ لگ جاتا ہے بغیر کپڑے تو جو دے رہا ہے اس کو وضو ٹوٹ جائے گا. میت کا وضو نہیں ٹوٹے گا، جو دے رہا ہے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور جو آپ نے کہا کہ مطلب اگر میت کا کئی بائی چانس کیونکہ گیلی لنگی نکالتے ہوئے کہیں سطر کھل جائے، پہلی بات تو بہت اہتمام سے ہم کو نکالنا چاہیے. اور اگر کہیں کھل جائے تو سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، سطر کھلنے سے نماز ٹوٹتی، سطر کھلنے سے نماز ٹوٹتی ہے، سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں اگر ایک آدمی ننگا وضو کرے، مان لو کوئی آدمی کہیں سفر میں ہے یا کہیں ہے، اس کا ایک ہی کپڑا ہے، وہ کپڑا نکالنا ہی ضروری ہے. اب وہ ننگے ہو کر کے باتھ روم میں غسل کر رہا ہے تو غسل کرنے کے بعد وضو کرے، وضو صحیح ہے. وضو کرنے کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ کا سطر چھپا ہوا ہو یا اگر سطر کھل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا کچھ نہیں. یہ شرط نماز کے لیے، یہ شرط نماز. وضو کسے ٹوٹتا ہے؟ ہوا خالی ہونے سے، سونے سے، اونٹ کا گوشت کھانے سے، شرمگاہ کو ہاتھ رکھنے سے، ان سب چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے. تو وہ سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. میت دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے جو میت کا، تو اس کو اکثر یہی کام لگایا جاتا ہے کہ وہ صرف پاخانہ وغیرہ کی جگہ صاف کر دے، باقی پھر ہم لوگ اسے دے دیں. تو یہ کیسا کر سکتے ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. تو یہ اس کو بولتے کہ تو غسل کرنے چلا جا، تو پاخانہ وغیرہ صاف کر دیا، دو چیز کر تو غسل کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. وہی پورا لے سکتے ہیں. اور اصل میں یہ جو تصور ہے کہ وہ جو انہوں نے گندگی وغیرہ صاف کیے اس سے جو ہے کہ نام وہ ناپاک ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ پورا غسل دے سکتے ہیں. اور آپ میں لوگوں سے میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، درست ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ عمل نہیں کرتے. آپ سب لوگ نوجوان یہ ٹھان لو کہ اپنے گھر میں جس کا بھی انتقال ہوگا آپ ان کو غسل دو گے. اور بار بار میں کہہ رہا ہوں ہمارے نوجوان جو بھائی ہیں بہت محنت کرتے ہیں اور بڑے اہتمام سے غسل دیتے ہیں، لیکن جس طرح سے آپ غسل دے دو گے دوسرا نہیں دے پائے. اس لیے آپ اس کا اہتمام کرو اور آگے آؤ اور اپنے گھر کے میت کو، مردوں کو آپ دفنانے کی کوشش کرو. جزاک اللہ خیر. بس وضو ایک بار بھی دھو سکتے، 3 بار بھی، جیسے چاہو. جیسے ہم وضو کرتے ہیں نا تو ایک بار بھی دھو سکتے، 2 بار بھی دھو سکتے، 3 بار بھی. ہاں وضو نہیں، وہ صرف وضو میں آپ کو اختیار ہے. ایک بار بھی یہ دھلائی تو کافی ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر میت کے ناخن وغیرہ بڑے ہیں، بال وغیرہ، تو اس کو صاف کرنا بالکل کوئی ضرورت نہیں. یہ سلف سے بالکل ثابت نہیں ہے. اور صاف صفائی کرنا، ناخن وغیرہ کاٹنا، یہ سایہ پونچھ کے بال وغیرہ بڑے ہیں ان کو سب کو کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں. ان کو اس کی عادت کو چھوڑ. ہاں غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے میت کو وضو کرائے اور وضو میں سب سے پہلے داہنے ہاتھ سے شروعات کرے. وضو مکمل جیسے ہم کرتے ہیں ویسے میت کو کرا دینا ہے. وضو میں دونوں آپشن ہیں.
آپ چاہو تو پیر بھی دھل لو، چاہو تو پیر کو چھوڑ دو، بعد میں دھلو غسل لینے کے بعد۔ ایسے ہم زندگی میں بھی کر سکتے ہیں کہ جب ہم غسل لیں تو پہلے وضو کریں، چاہے تو پیر کو دھل لیں چاہے بعد میں دھلیں۔ جب وضو آپ نے کر لیا تو اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے سر کا پہلے دھل لیے، سر کو اچھی طریقے سے 3 مرتبہ پانی ڈالیں اور بال کے جڑوں تک ہاتھ کی انگلیاں گھسا کر کے بال کو دھلنے کی کوشش کریں۔ جب سب 3 بار دھل جائے تو اس کے بعد داہنے طرف پانی ڈالیے، اچھی طریقے سے مسلیے، پھر بائیں طرف پانی ڈالیے اور پورے بدن پہ پانی پہنچ جانا چاہیے، اس کا یقین کر لیجیے۔ تھوڑا سا ادھر سے کروٹ لے لیجیے، ادھر سے کروٹ لے لیجیے اور جو ہے ہاتھوں کو رگڑ دیجیے بدن پہ۔ اس طریقے سے جب ہو گیا تو ایک بار اس کا غسل ہو گیا۔ اب دوبارہ داہنے طرف پانی ڈالیے اور پھر بائیں طرف پانی ڈالیے، صابن شیمپو جو بھی لگانا ہے آپ لگائیے، بالوں پہ لگانا ہے بالوں پہ لگائیے اور اس کے بعد جو ہے جناب میں پھر سے دوبارہ بھی ایسے کرنا ہے۔ تو جیسے ہم زندگی میں غسل لیتے ہیں ویسے مرنے کے بعد میت کو غسل لینا ہے، دونوں کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور کسی بھائی پاس کوئی سوال؟ جی ہاں، سرنگاہ ہاتھ میں گروج لگا کر کے اندر سے صاف کرنا، جیسے کہ اوپر سے ہاتھ لینے سے نہیں صاف ہوگا، تو اندر سے گروج لگا کر کے اندر سے صاف کریں، تب وہ جو ہے جناب صفائی اچھی ہوگی۔ کچھ لوگ مسالے وغیرہ دیتے ہوتے تروئی کو زبردستی کراتے تو وہ میری پتے اور خوشبو لگاتے ہیں، خوشبو ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی عقیدہ ہے اس کے ساتھ اس کا کہ مطلب ایسا کچھ ہے، ضروری ہے، لازم ہے، تو ان کو بتانا چاہیے، اور اگر کوئی عقیدہ نہیں ہے صاف صفائی کے حساب سے کہہ رہے ہیں تو لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، عقیدہ تو منع کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ بس جزاک اللہ خیر۔ میت کو غسل دینے سے پہلے آپ ان کی غلاظت وغیرہ کی صفائی کر دیجیے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہلکا پیٹ پر ہاتھ بھی پھیریے، ضرورت ہے، اور پہلے صفائی ہونی چاہیے، پھر اس کو اچھی طریقے سے راستے لے کے راستے دھلنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم لوگ کا آج کا پروگرام مکمل ہو گیا اور غسل اور کفن کے بارے میں ہم لوگوں نے معلومات حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہوا اس لیے مجلس کی اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔